بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود امام فرما رہے ہیں وَثَلَاثَةٌ مِّنْهَا فِي الْعِلْمِ فَاحْفَظْهَا، اس کو یاد رکھنا، وَإِيَّاكَ وَالتَّهَاوُنَ بِهَا، اے عنوان خبردار اس کو جو ہے وہ ہلکا مت لینا. امام نے فرمایا اما اللواتی فی الریاضہ، جو ریاضت کی تین چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز ایاک ان تأکل ما لا تشتہی ہے فإنہ یورث الحماقۃ والبلاء، خبردار کبھی بھی وہ چیز نہ کھانا جس کا کھانے کا تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو. کتنی سادہ سی بات ہے. نہیں دل چاہ رہا مت کھاؤ، جس میں تمہیں اشتہا نہ ہو، جس میں تمہاری خواہش نہ ہو رہی ہو مت کھانا. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحَمَاقَةَ، جب تم اس طرح زبردستی کھاتے ہو اس کا نتیجہ حماقت کی صورت میں نکلتا ہے، والبلہ بے وقوفی کی صورت میں نکلتا ہے. مت کھانا جو دل نہیں چاہ رہا، زبردستی مت کھانا. دوسری چیز ریاضت النفس، کتنا آسان ہے، دیکھیں کر کے دیکھیے گا. لا تأکل الا عند الجوع، خبردار جب تک بھوک نہ لگے مت کھانا. سر یہ آسان نہیں ہے، سب روٹین ہے. اب بھوک لگی نہیں لگی کھانا تو ہے. چاہے ناشتہ تگڑا کیا ہے تب بھی 1 بجے دوپہر کا لنچ کرنا ہے، چاہے ناشتہ ہلکا کیا ہے تب بھی دوپہر میں کھانا ہے، کیونکہ 1 بجے 2 بجے ٹائم میں نہیں کھائیں گے تو نہیں ملے. امام فرماتے خبردار یہ مت کرنا، لا تأکل الا عند الجوع. تیسری چیز وَإِذَا أَكَلْتَ، اور جب کھانا ہی ہے فَكُلْ حَلَالًا، حلال کھانا. آخری زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ جہاں پر 2 چیزیں لانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا، ناممکن ہوگا ملنا. نمبر 1 اخن فی اللہ، سچا دوست، بہترین بھائی، ناممکن ہوگا نہیں ملے گا. وَاللُّقْمَةٌ مِّنْ حلال، بہت مشکل ہے جہاں انسان کہہ سکے 100% میرا لقمہ حلال کا لقمہ ہے، بہت مشکل ہے. فَقُلْ حَلَالًا وَسَمِّ اللَّهِ، خدا کا نام لے کر کھانا. وَاذْكُرْ حدیث الرسول، اور اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بندے خدا نے، آدمی نے، انسان نے آج تک کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ گندا برتن نہیں بھرا. جناب یقین جانے زانے گرامی، دنیا کی جو سب سے بے وفا چیز ہے وہ آپ کا پیٹ ہے. ہم ساری زندگی لگا دیتے ہیں اس شکم کو بھرنے کے لیے. یہ کیا دیتا ہے؟ گندگی کے سوا کچھ نہیں دیتا. سنو، فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ. تو اس پیٹ کے 3 حصے کرنا، ایک حصے کو غذا کے لیے، دوسرے حصے کو پانی کے لیے، تیسرے حصے کو ہوا اور سانس کے لیے. وہ جو ریاضت نفس بہت آسان لگ رہی تھی نا، یہاں پر آ کر ناممکنات میں سے بن جاتی ہے. فَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الْحِلْمِ، وہ 3 چیزیں جن کا تعلق حلم سے ہے. حلم یعنی برداشت. حلم کا مطلب ہے اپنی میں کو ختم کرنا. سرکار کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی میں کو باقی رکھیں، کمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، معبود تجھے کیا پسند ہے. جس کو اقبال نے کہا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. شاید نہیں پتا یہی میننگ ہے یا کچھ اور میننگ ہے. انسان اتنا مرضی الہی میں گھس جائے کہ انسان بستر پر سوئے، پروردگار کہے تیرا یہ سونا اتنا پسند آیا، ساری مرضی تجھے عطا کر دی. حلم کے اندر جو 3 باتیں ہیں، امام فرماتے ہیں سب سے پہلی بات برداشت. خیر وہ تکبر ایک بہت اونچا لیول ہو گیا، لیکن ایک سمپل جو امام فرماتے ہیں مریدی طریق اللہ تعالی فمن قال لک، جس نے تجھ سے کہا ان قلت واحدۃ سمعت عشرا، ایسا لگتا ہے کہ مولا پاکستان کا چکر لگا کے گئے. ابھی سمجھانے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ وہ شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا. ایسا لگتا ہے سن کے گئے. ہم بازاروں میں کیا بولتے ہیں، کس طرح کا لہجہ ہوتا ہے. امام فرماتے اگر کوئی تجھ سے کہے کہ اگر سن، اگر تُو نے 1 کہی نا تو 10 سننی پڑیں گی. یہی لفظ ہے ترجمہ. ان قلت واحدۃ سمعت عشرا، اگر تُو نے 1 کہی تو میں تجھے 10 سناؤں گا. امام فرماتے ہیں فقل، تو اس کو جواب میں کہنا ان قلت عشرا لم تسمع واحدۃ، تو نے اگر 10 سنائی جواب میں 1 بھی نہیں سنے گا. یہ میں ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ومن شتمک فقل لہ، اسے کہہ دے
جو تمہیں برا بھلا کہے اس کو کہہ دو ان كنت صادقا فيما تقول فاسأل الله ان يغفر لي، اگر تو سچ کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدا میری مغفرت کرے. وَإِن كُنتَ كَاذِبًا فِيمَا تَقُولُ فَاللَّهَ أَسْأَلُ أَن يَغْفِرَ لَكَ، اور اگر تو غلط بیان نہیں کر رہا ہے، تو غلط سمجھا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے معاف کر دے. محمد اور محمد کے جو کمپینینز ہیں ان کی دو خصوصیت بہت اہم ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، جب کفار کے سامنے جاتے ہیں تو سخت ترین ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ہوتے ہیں تو رحیم ہوتے ہیں. اگر کوئی تجھ سے کہے کہ میں بتا رہا ہوں تجھے، میں تمہیں ذلیل کر دوں گا، تمہیں رسوا کر دوں گا، میں تمہارے بارے میں کیا کیا کر دوں گا، تم اس سے وعدہ کرو بالنصیحت والرعاء، تمہیں نصیحت کرتا رہوں گا اور تمہارے حقوق کا خیال رکھتا رہوں گا. جس نے کہا کہ میں ایسی تیسی کر دوں گا، تم نے کیا کہنا ہے کہ تیرا ہمیشہ خیال رکھو. اور صرف کہنا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ زبان سے کہنا ہے عمل میں کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے. یعنی معصوم فرما رہے تمہارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے، تمہاری فطرت ایسی بناؤ، تمہارے اخلاق کو ایسا بناؤ کہ جو تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرو. اما اللوازم العلم فاسأل العلماء ما جہلتا، علم کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو تجھے نہیں آتا اس سے جا کر پوچھ لینا جس کو آتا ہے. سادہ سی بات. فاسأل العلماء ما جہلت وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، خبردار کسی عالم سے پوچھنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے مت جانا، گردن کشی کے لیے مت جانا. جب بھی جانا سیکھنے کے لیے جانا، جب بھی جانا سیکھنے کے لیے جانا. جو سوال پوچھنا اس لیے پوچھنا کہ اپنی جہالت کو مٹانا ہے، اپنی لا علمی کو مٹانا ہے، اپنی نادانی کو ختم کرنا ہے. دوسرا مسئلہ امام فرما رہے ہیں اس عنوان بصری کو، وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئًا وَخُذْ بِالْاحْتِيَاطِ جَمِيعَ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا. خبردار اپنی ذاتی رائے پر عمل مت کرنا. مجھے یہ لفظ سمجھ میں آ رہا، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، میرا خیال یہ کیسا ہونا چاہیے. دین کے معاملے میں یہ مت کرنا میرا خیال یہ کیسا ہونا چاہیے. بدترین غلطی جو دین کے معاملے میں انسان کرتا ہے وہ یہ کرتا. اور آپ آج واٹس ایپ میسج کو اٹھا کر دیکھیے، میں کچھ چھوٹا طالب علم ہونے کے ناطے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں. صاحب جس کے دماغ میں جو چیز آتی ہے کسی مومن کے دماغ میں، موبائل اٹھایا، 8-10 جملے لکھے، پوری دنیا میں پھیلا دیا. اور اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. میں علماء کرام کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، یعنی ان سارے علماء نے جو کچھ کیا ہی نہیں. اب ایک مومن کو خیال آ گیا تو سارے علماء سے سنے کیا کرتا ہے. خود بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیہ سبیلا، لہذا کیا کرو جہاں تک ممکن ہو احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے مت چھوڑو. میری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر میرے پاس آیات اور احادیث کا ایویڈنس نہیں، سیرت اہل بیت کا ایویڈنس نہیں، بیکار ہے بات، ہر ایک کی بات بیکار. بڑے سے بڑا صاحب انسان امام آ جائے بیکار. اہل بیت اطہار نے کیا فرمایا، اہل بیت اطہار کی روش کیا ہے، اہل بیت اطہار کا طریقہ کیا ہے، وہ سکھاؤ، اپنی باتوں کو رکھو اپنے پاس. آخری بات، وَاحْرَبْ مِنَ الْفُتْيَا حَرْبَكَ مِنَ الْأَسَدِ، فتویٰ دینے سے ایسے بھاگنا جیسے شیر سے بھاگتے ہو. جس طرح شیر تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے نا، تمہارا دیا وہ فتویٰ تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. اگر صاحب علم نہیں، اگر کوالیفائی نہیں کرتے ہو، خبرداری کام مت کرنا. دوسرا جملہ امام نے فرمایا اس تیسری بات کی وضاحت میں، فتویٰ دینے سے ایسے بھاگنا جیسے شیر سے بھاگتے ہو. اپنی گردن کو دوسروں کے لیے پل مت بناؤ. لوگ تمہاری گردن پہ رکھ کر کہ خدا اس نے کہا تھا اس لیے کیا تھا، کریں گے سب، پھنسو گے. لا تجعل رکبتک للناس جسرا قم انی. چلے جاؤ گئے ابو عنوان بصری، یا ابا عبداللہ فقد نصحت لک، جو نصیحت تمہیں کرنا بھی کر دی. اللهم صل على محمد وآل محمد